عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، اس زمین پر مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ دین ہے۔ دین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، دین سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا، اور دین سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہو سکتا۔ اس زمین پر ہمارا جو مقام ہے وہ دین کی وجہ سے ہے، اس زمین پر ہماری جو شناخت ہے وہ دین کی وجہ سے ہے، اس زمین پر ہماری جو پہچان ہے وہ دین کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم کو بچنے کا سبب دین، اللہ کی سجائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کا سبب دین۔ تو دین اس زمین پر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ لگانا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آپ پوچھو کہ آپ اپنے والد کے دین کو لے کر کتنا فکر مند ہوا کرتے تھے، اور آپ کے والد کو اسلام سے آشنا کرانے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے کتنا تڑپا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابو جان، شیطان کی پرستش نہ کیجئے۔ کیا آپ کا باپ شیطان کا پجاری تھا؟ نہیں، آپ کا باپ تو بتوں کا پجاری تھا۔ اللہ نے کہا بتوں کی پوجا حقیقت میں شیطان کی پوجا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان شیطان کی پرستش نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رب العالمین کا کھلا دشمن ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابو جان میرے پاس پروردگار کے پاس سے وہ علم آیا ہے جو علم کے آپ کے پاس نہیں ہے۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس جو علم آیا ہے، علم کی روشنی سے میرا سینہ جو منور ہے، اس روشنی سے آپ کا سینہ محروم ہے۔ علم کی روشنی سے میرا سینہ جو آباد ہے، اس روشنی سے آپ کا سینہ محروم ہے، لہٰذا آپ میری پیروی کیجئے، میری فرما برداری کیجئے۔ اسلوب دیکھیں، آپ بات کرنے کا سلیقہ دیکھیں، آپ بات کرنے کا انداز دیکھیں۔ آپ نوجوانوں کو قرآن مجید کے سورہ مریم کی یہ آیتیں جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان ہوئی ہیں، ایک بار نہیں 1000 بار پڑھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً نوجوان نسل کو، تاکہ ان کو ڈھنگ ملے ماں باپ سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، ماں باپ سے کیسا انداز تخاطب اپنایا جاتا ہے، ماں باپ سے کیسے سلیقے کی گفتگو کی جاتی ہے۔ نوجوان نسل کو ڈھنگ ملے گا اگر قرآن مجید کے سورہ مریم کی آیتیں بار بار وہ پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا
میرے پاس آسمان سے رب العالمین کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، میں پڑھا لکھا ہوں آپ ان پڑھ گوار ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ دیکھیں انداز گفتگو کرنے کا اپنے باپ سے، میرے پاس وہ علم آیا ہے ابو جان جو علم کہ آپ کے پاس نہیں۔ اتنی ساری دعوتی تڑپ لے کر اپنے باپ کے پاس حاضر ہونے کے باوجود کیا اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان لانا، دیندار بننا منظور تھا؟ نہیں۔ اتنے بڑے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے اس زمین پر خلیل بنایا ہے، ابراہیم کو بنایا ہے۔ اتنے بڑے پیغمبر، امام الموحدین جن کو کہتے ہیں، خلیل اللہ جن کو کہتے ہیں، اپنے باپ کے عقیدے، ایمان اور دین کو لے کر اتنا تڑپ رہے ہیں اور فکر مند ہو رہے ہیں اور اللہ سے گریہ بازاری بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کو ان کا دین قبول کرنا اور ایمان لانا منظور نہیں تھا، سو ایمان سے محروم رہے۔ سوچو اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے ہی دینداری دی ہے، بغیر مانگے ہی ایمان عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ کے کتنے چہیتے بندے ہیں۔ دین کی اہمیت کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھو کہ ان کے لاڈلے اور ان کے جگر گوشے ان کی آنکھوں کے سامنے جب وہ دریا میں، جب وہ پانی میں غرقاب ہو رہا تھا تو باپ کا جو شفقت بھرا لہجہ ہوتا ہے وہ دل کا درد زبان پر آتا ہے اور باپ یوں کہتا ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے آجا ایمان لے آجا اور میری کشتی میں سوار ہو جا اور ان کافروں کے ساتھ نہ ہونا، ان کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ دیکھیے لہجہ کتنا، باپ ہوتا ہے، بیٹے کو باپ چاہے کیسا بھی ہو بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی تباہ ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ باپ بھی ایسا ہی باپ ہے جس کے سینے میں ایسا جگر تھا، جس کے سینے میں ایسی دل کی دھڑکنیں تھی جو اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے بہت مچل رہی تھی اور جس کے الفاظ انہوں نے یوں ظاہر کیے تھے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آجا مسلمان ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا، یہ کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان لانا منظور تھا؟ نہیں تھا۔ اگر اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان سے محروم رکھا، مجھے اور آپ کو ایمان کی توفیق دی ہے، تو سوچو دینداری کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، میرے اور آپ پر اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور تو اور چھوڑیے، میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، زندگی کے آخری سانس تک ساتھ دینے والے چچا کون؟ ابو طالب، جن کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب تک ابو طالب با حیات رہے دشمن کو یہ ہمت نہ ہو سکی کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف سے دوچار کرے، ہمت نہ ہو سکی۔ جتنی بھی اللہ کے رسول کو جسمانی تکلیفیں دی گئی، آپ کو مارا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، ابو طالب کے گزرنے کے بعد سرزمین مکہ میں یہ وہ چچا جو آپ کے شانہ بشانہ ٹہرنے والے، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کا دستے بازو بننے والے، بس زندگی کی جب چند سانسیں باقی رہ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرانے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بها عند اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اللہ سے محاجہ کروں گا، اللہ سے آپ کے سلسلے میں بحث کروں گا، اللہ کے حضور آپ کے سلسلے میں سفارش کراؤں گا، نارے جہنم سے بچانے کی آپ کے سلسلے میں درخواست کراؤں گا اور جنت الفردوس میں جانے کی آپ کے سلسلے میں اللہ سے گزارش کروں گا، بس ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے۔ زندگی بھر کا ساتھ دینے کے باوجود اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان لانا، ان کا دیندار بننا منظور نہ تھا۔ سوچو یہ وقت کی بڑی بڑی ہستیاں، یہ اللہ کے سب سے چہیتے بندے، یہ اولو العزم پیغمبر،
ان کے اپنے قریبی لوگ اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے قریبیوں کو ہدایت سے محروم رکھا، دین سے محروم رکھا، اور مجھ جیسے انسان اور آپ جیسے انسانوں کو اللہ نے یوں ہی ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے، تو سوچو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہماری زندگی پر۔ دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ آپ یاد رکھیں، اس زمین پر میرے سر پر اور آپ کے سر پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو دین سے جوڑا ہے، اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اللہ نے ہدایت کی توفیق دی، اللہ نے عقیدے توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے شرک کی گندگیوں سے محفوظ رکھا۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، میں فضیلت الشیخ عبد الرحمن جامعی اور فضیلت الشیخ عبدالصبور صاحب جامعی سے گزارش کروں گا آپ براہ کرم تشریف لائیں۔ ناظم اجلاس نے پہلے اعلان کیا تھا، آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ کے کلمات پر آپ غور کریں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، میرے اور آپ کے سینے میں کتنی بڑی دولت ہے، مجھے اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے۔ ہمارے دل میں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، مجھے اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی دولت ہے ہمارے سینے میں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی ہی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم رسید کرے گا۔ اور مسند احمد شریف کی روایت ہے، اللہ رب العالمین ایک کافر بندے سے پوچھے گا کہ تو اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کے لیے کیا کچھ دے سکتا ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ، زمین اور زمین کے سارے خزانے مجھے مل جائے، میں سارے خزانے تجھے فدیے میں دے دوں گا، بس میری یہ خواہش ہوگی کہ نار جہنم سے میں بچ جاؤں۔ اللہ رب العالمین کہے گا، لقد سألتک ما هو اهون من ذلك۔ بندے، جب تو زمین پر تھا اس سے چھوٹی چیز کا میں نے مطالبہ تجھ سے کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، لا تشرک بی، میرے ساتھ شرک مت کرنا، توحید خالص میرے پاس لے آنا، اسلام خالص میرے پاس لے آنا، ایمان میرے پاس لے آنا۔ اتنی چھوٹی سی چیز میں نے تجھ سے مانگی تھی اور تو اس کو بھی مکمل نہ کر سکا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے شرک کیا ہے، جب یہ لوگ شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو زمین پر سونا دینا چاہیں گے، فلن يقبل من احدهم، سونا وہ بھی کتنا؟ زمین بھر سونا۔ شاید دنیا میں آج تک ایسی مشین پیدا نہیں ہوئی کہ جو دنیا بھر کے سونے کو ناپ سکے، تول سکے۔ اللہ نے کہا اتنا سونا بھی اگر وہ میرے پاس لے آئے گا، فلن يقبل منه، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی دولت ہے کہ زمین اگر یہ سونے سے بھر جائے، یہ زمین ساری خزانوں سے بھر جائے، یہ خزانہ ایمان کے سامنے ایک ہلکا خزانہ ہے، یہ خزانہ ایمان کے سامنے بہت کمتر خزانہ ہے۔ ایمان کا خزانہ بہت بڑا خزانہ، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ حضرات، سب سے پہلی اور بنیادی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ دین اس دنیا میں بھی کامیابی کا راز ہے، اور دین جنت میں جانے کا راز ہے، اور دین نار جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا سبب ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری بات، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا تصور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس دین کا تصور کیا ہے؟ بعض لوگوں کے پاس دین کا تصور یہ ہے کہ بس لمبی داڑھی چھوڑ لے، ٹوپی سر پر لگا لے اور وائٹ کرتا پائجامہ پہن لے، بس ہم دیندار ہو گئے۔
دین کا تصور ان کے نزدیک یہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دین کا تصور یہ ہے بس لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے، چاہے ان کی عملی زندگی میں کتنا ہی شرک ہو، کتنا ہی نفاق ہو، کتنی کفر کی گندگیاں کیوں نہ ہو، بس نماز سے ان کو جوڑ دیا جائے۔ دین کا تصور بعض لوگوں کے نزدیک یہ، بعض لوگوں کے نزدیک دین کا تصور یہ ہے کہ بس ہم لمبے لمبے زلفے چھوڑیں گے، ہری پگڑی لگائیں گے اور زعفرانی کپڑوں کا اہتمام کریں گے، بس ظاہری چیزوں کو ہم اپنائیں گے، ہمارے پاس دین کا تصور یہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں ان کے پاس دین کا تصور یہ ہے کہ اس زمین پر حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جد و جہد کریں گے، لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، لوگوں کا ذہن بنائیں گے، اور بس چاہے توحید الوہیت میں اس کو جانکاری ہو یا نہ ہو، اس کے پاس شرک ہو توحید اسے کوئی فکر نہیں، وہ گٹکا کھاتا ہے، اس کو یہ حکومت الہیہ کے قیام کی بات کرتے ہیں۔ وہ پان کھا کر راستوں پر تھوکتا ہے، اس کو اسلام کے آداب کا کچھ پتہ نہیں، اس کو حکومت الہیہ کا سبق پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس دین کا تصور یہ ہے۔ دین کا تصور لوگوں کے نزدیک بہت محدود، دین کا تصور لوگوں کی نگاہوں میں بہت ناقص۔ اصل دین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو دین کے ناقص تصورات اور ادھورے تصورات تم نے بنائے رکھے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے دیندار بنا بیٹھا ہے۔ ڈاکٹر انسان کب بنتا ہے؟ جب ڈاکٹری کا علم انسان حاصل کرتا ہے تب جو ڈاکٹر بنتا ہے۔ انجینئر انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ انجینئرنگ کا علم حاصل کرے تب جا کر وہ انجینئر بنتا ہے۔ اور ہمارے پاس سبحان اللہ بغیر دین سیکھے ہی بہت سارے لوگ دیندار ہیں، جنہوں نے کبھی دین سیکھا نہیں، جنہوں نے کبھی توحید کی باتیں معلوم کی نہیں، جنہوں نے کبھی شرک کے مبادیات کا علم حاصل کیا نہیں، جنہوں نے کبھی حلال و حرام کے متعلق جانکاری حاصل نہیں کی، بس ظاہری چیزوں کو انہوں نے اپنایا اور اپنے طور پر وہ دیندار بنے بیٹھے ہیں۔ دین سب سے پہلے عقائد، دین دوسرے نمبر پر عبادات، دین تیسرے نمبر پر اخلاقیات، اور دین چوتھے نمبر پر معاملات۔ یہ سارے مجموعے کا نام دین ہے۔ عقائد میں بھی انسان بیدار ہو، عبادات بھی انسان فرائض سے لے کر نفل کی تک پابندی کرتا ہو، اس کے اخلاق و کردار بھی اسلامی ہو، اسی طرح سے معاملات کی زندگی میں بھی بیدار ہو۔ یہ معاملہ ہے دین کا، اور یہ سچی تعلیم ہے دین کی، اور یہ صحیح تصور ہے دین کا، جو انسانوں کو آج بہت ضرورت ہے کہ سچے دین کا تصور ان کے سامنے پیش کر کے سارے کے سارے مکمل دین میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ ایمان والا بندہ کیا دین میں داخل نہیں ہوتا؟ اگر کسی کو اللہ نے کہا ایمان والے بندے تو دین میں داخل ہو جا، کیا ایمان والا بندہ دیندار نہیں ہوتا؟ اس کے باوجود اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ ابھی تمہاری نگاہوں میں دین کا محدود تصور ہے، ناقص تصور ہے، ادھورا تصور ہے، پورے دین میں داخل ہونے کی اب بھی ضرورت ہے۔ لہذا حضرات، دین کا وہ صحیح تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے، اس تصور کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ دین کا تصور جو لوگوں کی نگاہوں میں ہے وہ ناقص ہے، ادھورا ہے، اور سچا تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ حضرات اب آئیں، ہم دین سے دور کیوں؟ دین سے دور کیوں ہم؟ اس سوال کا جواب اب اس کے بعد کی گفتگو میں ہم تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ خیال ہے کہ دیندار بن جائیں گے لذتیں چھوٹ جائیں گی، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا داری کو چھوڑنا پڑے گا، عیش بھری زندگی کو تحتاج کرنا پڑے گا، لذت بھری زندگی کو قربان کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا، آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اگر کوئی چیز حرام کی ہے تو وہ ساری کی ساری چیز انسانیت کے حق میں نقصان دہ ہے۔
یا پھر اگر ہماری نگاہیں اس میں کچھ فائدہ بھی تلاش کرتی ہیں تو یاد رکھنا چاہیے نقصان کا پہلو اس میں زیادہ غالب ہوتا ہے اور فائدے کا پہلو بہت تھوڑا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کسی حرام کام سے مجھ اور آپ کو روکتا ہے. زنا سے اللہ رب العالمین نے روکا کیوں؟ اس لیے نقصان بہت بڑا ہے. شادی کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کیوں؟ بہت بڑا فائدہ ہے. خنزیر کا گوشت کھانے سے اللہ رب العالمین نے روکا کیوں؟ اس لیے کہ نقصان بہت بڑا ہے. دوسرے بہیمۃ الانعام اللہ نے حلال کیا کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ غالب ہے. تو دین کے معاملے میں ہماری یہ سوچ ہونا چاہیے کہ جس معاملے میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، حرام کیا ہے، تو ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں نقصان غالب رکھا ہے یا پھر وہ سراسر چیز ہی انسانیت کے حق میں نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام کیا ہے. یہ سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں. اور اسی سے ملتی جلتی دوسری بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ اللہ نے کہا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. سورہ نساء کی آیت. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ اکبر. ہماری سوچ ہے نا کہ دیندار بن جائیں گے نقصان ہو جائے گا، دیندار بن جائیں گے دنیا داری چھوٹ جائے گی. اللہ نے کہا لوگوں اس سبق کو یاد رکھو، تم میں سے جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ دیندار بنتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بھی ضرور آخرت کی زندگی سے پہلے اس زمین پر ہم اسے خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے، لذتوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے، عیش بھری زندگی عطا فرمائیں گے، سکون بھری سانسیں ہم عطا فرمائیں گے. زندگی کی سب سے حسین بہاریں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت میں تو اچھا بدلہ ہے ہی، لہذا ہمارا یہ تصور غلط ہے. دیندار بن جائیں گے نقصان ہوگا، دین کے دائرے میں آ جائیں گے سارا عیش کھونا پڑے گا. سوچ بالکل غلط ہماری. دیکھیں آپ ازواج مطہرات کے پاس عام طور پر ہماری سوچ ہے کہ دین ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو دبائیں. نہیں، دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو مکمل کریں لیکن جائز راستوں سے. 3 اشخاص ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں اور تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. انہیں بتا دیا جاتا ہے تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں رات جاگ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرا کہتا ہے کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تیسرا کہتا ہے کہ اب زندگی بھر روزے ہی رکھتا جاؤں گا، روزے چھوڑوں گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں رات جاگ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں؟ ایسا شخص سن لے میں سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں. کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا؟ کیا وہ دیکھتا نہیں کہ میں نے 9 11 شادیاں کی ہیں؟ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھتا جاؤں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا؟ کیا وہ دیکھتا نہیں کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں؟ آپ نے اس موقع پر فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے انحراف کرے ایسا شخص مجھ میں سے نہیں. یہ لوگ اپنے خواہشات کو دبانے کے لیے آئے تھے، یہ لوگ اپنے خواہشات کو دبانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسلام خواہشات کو دبانے کا علمبردار نہیں، اسلام خواہشات کو دبانے کا داعی نہیں، اسلام خواہشات کو رگڑنے کا علمبردار نہیں، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ تم خواہشات کو مکمل کرو. جس رب نے تمہاری خواہشات پیدا کی ہے اس رب نے یہ بھی بتلایا ہے کہ تمہیں خواہشات کی راستوں سے مکمل کرنا ہے. اسلام نے بتلایا ہے کہ خواہشات مکمل کرنا ہو تو شادی کی عمر میں شادی کر لیا کرو،
ایک بیوی سے بس نہیں ہوتا، اسلام کہتا ہے کہ دوسری شادی کیا کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم مالداری کی چاہت رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، مالداری حاصل کرو، لیکن خیال رہے مالداری تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، مالداری تمہارے دل میں جگہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو حضرات یہ تصور لوگوں کا غلط ہے کہ دینداری اپنائیں گے نقصان ہو جائے گا، عیش چھوٹ جائے گا اور ناز و نعیم کی زندگی چھوٹ جائے گی۔ لوگوں کا یہ تصور انتہائی غلط ہے جو قرآن اور حدیث کے دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دین سے دور کیوں؟ دین سے دوری کی ایک بنیادی اہم وجہ یہ ہے کہ خاتون دین سے دور ہے۔ ہماری گھر کی خاتون، ہماری ماں دین سے دور، ہماری شریک حیات دین سے دور، ہماری بہن دین سے دور، ہماری بیٹی دین سے دور، سماج کی خاتون دین سے دور۔ اس کی وجہ سے یہ معاشرہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جس معاشرے کی خاتون دیندار ہو ایسا معاشرہ مثالی معاشرہ کہلاتا ہے۔ جس خاندان کی خاتون دیندار ہو ایسا خاندان دیندار خاندان کہلاتا ہے۔ بہت سارے دلائل ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ آپ دیکھیں خواتین کے دین کی دوری کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا، لیکن وہ آپ کی پیشن گوئی سچی پیشن گوئی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی خواتین ذی الخلصہ نامی بتوں کی پوجا نہ شروع کر دے۔ دو باتیں اللہ کے رسول نے بتلائی۔ سب سے پہلی بات یہ بات بتلائی کہ جو بتوں کو میں نے زیر زمین دفن کیا ہے قرب قیامت پھر گڑے ہوئے بت نکالے جائیں گے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شرک کا فتنہ مردوں سے پہلے عورتوں میں جڑ پکڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کا ہم نظارہ کن کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کئی جگہ دیکھتے ہیں۔ برقع پوش خواتین کو آپ درگاہوں میں دیکھیں گے، برقع پوش خواتین کو آپ چرچوں میں دیکھیں گے، برقع پوش خواتین کو آپ مندروں میں دیکھیں گے، برقع پوش خواتین کو آپ مزاروں پر دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کتنی صادقہ تھی، یہ کیوں؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ۔ آپ بتائیں جو خاتون دین سے دور ہو اس کا گود جو پہلا مدرسہ ہے، بھلا پہلے مدرسے کے پہلے طالب علم کی وہ دیندار کیسے بنا سکتی؟ اس کا جو بچہ اس کے جو گود میں پلتا ہے، اس کے خاندان کے افراد جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں بستے ہیں، بھلا اس کے آس پاس کا ماحول اور منظر دیندار کیسے ہوگا جبکہ گھر کی خاتون دیندار نہیں؟ حضرات یہ بات یاد رکھنے کی ہے، خاتون اگر دیندار ہو جائے خاتون انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے مرد وہ انقلاب برپا نہیں کر پاتے، جو ایک خاتون اگر سماج میں واقعی معنوں میں دیندار ہو جائے وہ بڑا زمین پر انقلاب برپا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ فرعون کی بیوی نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور کہا ضرب اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، اور انہوں نے جب فرعون بڑا پتھر لے کر ان کا سر رگڑنے کے لیے قریب ہو رہا تھا، وہ اپنی مناجات اور اپنی دعائیں رب العالمین سے کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ پروردگارا میں فرعون کے محل میں پلنے والی ہوں، فرعون کے محل میں جینے والی ہوں، پروردگارا اس کے باوجود میں فرعون کے محل کو قربان کر دیتی ہوں، فرعون کے عیش و آرام کو قربان کر دیتی ہوں، اس محل کے عوض تو مجھے اپنے پاس جنت میں ایک محل نصیب فرما۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دلا دے، فرعون کے قوم کے ظلم سے مجھے نجات دلا دے، فرعون کے پولیس کے ظلم سے مجھے نجات دلا دے۔ حضرات وقت کی یہ خاتون کے اندر دینداری اگر داخل ہو جائے وقت کے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے واقعی معنوں میں خاتون دیندار ہو جائے۔ ہم دین سے دور کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گھر کی خاتون دین سے دور ہے، ہماری گھر کی خاتون مسجدوں سے دور ہے، ہمارے گھر کی خاتون اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ لوگ کہتے ہیں خواتین کا مسجد میں آنا فتنہ ہے، خواتین کا مسجد میں آنا فتنہ ہے، لوگ کہتے ہیں بازاروں میں جانا فتنہ نہیں،
بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں گھومنا فتنہ نہیں، ریسیپشن ہالوں میں بیٹھنا فتنہ نہیں، ہوٹلنگ کرنے جانا فتنہ نہیں، سیر و سیاحت کے لیے جانا پھرنا نہیں فتنہ نہیں، سارے جہاں وہ پھرتی ہے فتنہ نہیں، صرف اللہ کے گھر میں جو کہ سب سے مقدس جگہ ہے وہاں پر آنا فتنہ۔ اس سے بڑھ کر کیا فتنہ ہوگا کہ اللہ کے گھر سے آپ اسے دور کر رہے ہیں۔ ہم دین سے اس لیے دور ہیں اس لیے کہ خاتون دین سے دور ہے۔ خاتون کو اگر آپ دین سے جوڑیں گے، یوں سمجھیے کہ ایسا گھر مثالی گھر ہوگا، ایسا خاندان مثالی خاندان ہوگا، اور ایسا سماج مثالی سماج ہوگا۔ اسی طرح سے حضرات، ہم دین سے دور کیوں؟ دین سے دوری کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ دین کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں۔ دین کی کتنی اہمیت ہے، دین کی کتنی ویلیو ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمیں تو وراثت میں ملا ہوا دین ہے، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، وراثت میں ملا ہوا ہمیں یہ دین ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں کچھ نہیں۔ اگر دین کی اہمیت کا احساس کرنا ہو، اسلام کے جیالوں کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو۔ آدم علیہ السلام کو اس دین کے لیے کتنا پریشان ہونا پڑا، نوح علیہ السلام کو اس دین کے لیے کتنے آنسو بہانے پڑے، ابراہیم علیہ السلام کو اس دین کے لیے نار نمرود کا سامنا کرنا پڑا، اسماعیل علیہ السلام کو اس دین کے لیے چھری کے نیچے لیٹ جانا پڑا، یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں چند سکوں کے عوض بک جانا پڑا، زکریا علیہ السلام کو زندہ ذبح کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو آرے کے ذریعے چیر دیا گیا۔ دین کے لیے ان جیالوں نے ایسی ایسی قربانی دی ہے کہ وہ قربانیاں ہم نے نہیں دی، جس کی وجہ سے دین کی اہمیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ دین کی قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ جن ماؤں نے اسلام کے لیے اپنے جگر گوشوں کی قربانیاں دی ہے، ان ماؤں کو پتا ہوتا ہے کہ دین کے لیے قربانی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جن باپوں نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنے جوانوں کو کھویا ہے، ان باپوں کو علم ہوتا ہے کہ اسلام کو پانا کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ آپ حضرات صحابہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں، غزوہ تبوک کا میں ہلکا پھلکا آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں کہ دین کی اہمیت کتنی ہے اور ہمارے پاس دین کا احساس کتنا ہے۔ غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، آپ یہ بات یاد رکھ لیں۔ غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ، روم سے لڑائی کرنا تھا۔ ایک تو سفر بہت بڑا طویل، اور دوسری بات یہ کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ چلچلاتی دھوپ گرما کا موسم، اور چوتھی بات یہ ہے کہ پھل پکے ہوئے تھے، کٹائی کا موسم۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ روم سے لڑائی کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں روم سے جنگ کرنا ہے، تیاری کرو تیاری کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھر کا اثاثہ لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے گھر کا سرمایہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جن کے پاس تھا انہوں نے تو دیا ہی دیا، لیکن جن کے پاس نہیں تھا وہ رات بھر یہودی کے باغ میں سینچائی کرتے تھے، اور نتیجے میں ایک مٹھی کھجور ان کے پاس آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ دین کے لیے خدمت کا یہ جذبہ، اللہ اکبر۔ اور جب کوچ کرنے کا وقت آیا، روم کے لیے لڑائی کرنے کا وقت آیا، بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں کے پاس سواریاں ہیں، ساز و سامان ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، سب کچھ ہے، وہ تو سوار ہوں گے، وہ تو نکل جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی سرمایہ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی سامان جنگ نہیں، لہذا آپ ہمیں سواریاں مہیا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے چہیتے صحابہ، اس وقت تمہیں دینے کے لیے میرے پاس ایک بھی سواری نہیں ہے، اس وقت تمہیں مہیا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ ساز و سامان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان صحابہ کے جو جذبات تھے، ان صحابہ کی جو طرف سے دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے جذبات کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون،
تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ لوٹتے ہیں آپ کے پاس سے جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے پاس سے جب لوٹتے ہیں تو لوٹنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل غم سے نڈھال ہے، ان کی آنکھیں اشک بار ہے، ان کا ذہن و دماغ کام کرنے سے خالی ہے۔ اس حالت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹتے ہیں، دین کے خدمت کرنے سے محروم۔ جب یہ صحابہ ہو رہے تھے ان کا عالم دیکھیے اور ہمارا انجام دیکھیے۔ فجر کی نماز ہفتوں نہیں مہینوں چھوڑ رہے ہیں، لیکن کیا کبھی احساس ہوا کہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں؟ سالوں سال ہو گئے اپنے ماں باپ سے ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنے میں، ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹھی تو گفتگو کرنے میں، لیکن کچھ ہمارا احساس ہی نہیں کہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ دین کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہے آپ دیکھیں، اور ان کے نزدیک دین کی اہمیت کیا تھی؟ دین کی خدمت کرنے کا موقع نہ ملتا تو دل ان کے غم سے نڈھال ہوتے تھے، ان کی آنکھیں آنسو بہاتی تھی۔ کیا کبھی ہماری زندگی میں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہائے؟ وہ تو نیکی کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، آنسو بہاتے تھے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، گناہ کر کر بھی ہمارا دل کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم دین سے بہت دور ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، دین سے ہم اس لیے بھی دور ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، دل ہمارے پتھر بن گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، بہت جامع روایت ہے، مختصر سی حدیث لیکن بہت عظیم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کفا بالموت واعظا، لوگوں تمہیں نصیحت اور عبرت پکڑنے کے لیے موت کا حادثہ کافی ہے۔ موت انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں۔ موت انسانوں کے لیے سب سے بڑا حادثہ، موت سے بڑھ کر کوئی حادثہ نہیں۔ موت انسانوں کے لیے بہت بڑا پیغام، موت سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں۔ کفی بالموت واعظا، موت انسانوں کو سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے بہت بڑی عبرت۔ ہم ہزاروں دروس سنتے ہیں، نہ سنبھلتے ہیں نہ سدھرتے ہیں۔ ہزاروں دروس میں ہم شرکت کرتے ہیں، نہ سنبھلتے ہیں نہ سدھرتے ہیں۔ ہزاروں بیانات ہم سنتے ہیں، نہ سدھرتے ہیں نہ سنبھلتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے کسی عزیز پر موت کا حادثہ گزر جائے، ہم ایسی نصیحت پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، انسانوں کے لیے موت بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر موت کا حادثہ دیکھنے کے باوجود، موت کے حادثے سے انسان گزرنے کے باوجود بھی انسان نہ سنبھلے نہ سدھرے، ایسے انسان کے سینے میں انسانی دل نہیں بلکہ پتھر دل ہے۔ کتنے ہم روز اپنے کاندھوں پر جنازے اٹھاتے ہیں، کبھی ہم اس کا احساس کرتے ہوئے دین سے جوڑتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کی گود میں اتارا، کیا ہمارا دل پسیجا؟ کتنے لوگوں کی کفن کو ہم نے پھاڑا، کیا ہمارا دل کبھی نرم ہوا؟ کتنے لوگوں کے بدن پر ہم نے مٹی ڈالی، کیا ہمارا دل کبھی نرم ہوا؟ کتنے لوگوں کے سامنے رکھ کر ہم نے جنازے کی نمازیں پڑھی، کیا کبھی ہمارا دل نرم ہوا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان لانے والے لوگوں کے لیے کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ جو ذکر ان کے درمیان نازل ہوا، جو کلام نازل ان کے درمیان ہوا، اس کو سن کر ان کے دل دہل جائے اور دین کی طرف پلٹ آئے؟ کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ ہم دین سے دور اس لیے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہو گئے ہیں۔ دل کی زمین کو نرم کرنے کے لیے قبرستانوں کی ہم زیارت کریں، دل کی زمین کو زرخیز بنانے کے لیے قرآن مجید کی کثرت سے ہم تلاوت کریں۔ ہم دین سے اس لیے دور ہیں اس لیے کہ ہم سبحان اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہمارے سینوں میں انسانی دل نے بلکہ پتھر دل ہو۔ تو حضرات، ہم دین سے اس لیے بھی دور ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے دین پر عمل کریں گے لوگ کیا کہیں گے، میں بہت بڑا عالم، مجھے حق بھی معلوم ہے مجھے باطل بھی معلوم ہے، اب میں چونکہ پوری زندگی باطل کی حمایت کرتا ہوا آیا ہوں، اب میں اگر حق کو ایکسپٹ کروں گا تو میرے فالوورز مجھے کیا کہیں گے، میں بہت بڑی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں،
وہاں پر سارے کے سارے میرے ساتھی جو ورکرز ہیں سبحان اللہ کلین شیپ رہتے ہیں. اگر میں وہاں پر داڑھی چھوڑا تو پھر لوگ مجھے کس کس انداز میں پکاریں گے، کیسی کیسی نگاہوں سے پکاریں گے، کیسی کیسی نگاہوں سے دیکھیں گے. لہٰذا میں داڑھی شیو کرتا ہوں. میں سبحان اللہ میں شادی کا نکاح شادی کا پیغام بھیجتا ہوں، لیکن والدین کے دباؤ میں آ کر میں جہیز کا سامان بھی ایکسپٹ کر لیتا ہوں تاکہ والدین کیا کہیں گے. ہماری سوچ یہ ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لیکن ہم کو اس بات کی چندہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کیا کہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء. لوگوں اللہ رب العالمین سے حیا کرو، اللہ رب العالمین سے شرم کرو. یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ اللہ کیا کہے گا. استحیوا من اللہ حق الحیاء قلنا یا رسول اللہ انا لنستحیی والحمد للہ. اللہ کے رسول الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذلک، میری مراد وہ نہیں ہے، میری مراد وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہے ان چیزوں کی حفاظت کرو. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو کہ آیا میری نگاہ حلال کی جانب اٹھ رہی ہے یا حرام کی جانب اٹھ رہی ہے. اپنے کانوں کی حفاظت کرو، آیا میں قرآن سنتا ہوں یا میں گانے سنتا ہوں. اپنے زبان کی حفاظت کرو، آیا میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں. ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ان کی حفاظت کرو. والبطن وما حوى، اور پیٹ اور پیٹ سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو. پیٹ کے اوپر دل ہے، پیٹ ہے، اور ہم جو غذائیں لیتی ہے آیا وہ حرام ہے حلال ہے. دل ہے، دل آیا وہ جائز خواہشات کا اڈا بنا ہوا ہے یا ناجائز خواہشات کا اڈا بنا ہوا ہے، اس کی فکر کرو. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرو اور قبر کی مٹی جو انسانی ڈھانچے کو روزہ بنا دے گی اس حادثے کو کبھی نہ بھولو. وَمَنْ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو انسان دنیاوی زینت کو چھوڑ دیتا ہے حقیقت میں آخرت کا ایسا انسان طلبگار ہے. اور جس انسان کی زندگی میں یہ مزاج ہوگا فقط استحیا من اللہ، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، ایسا انسان حقیقی معنوں میں اللہ سے شرم کرنے والا ہے. فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ اللہ کیا کہے گا. اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر کی منزل میں جانا ہے، فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ پوچھنے والا ہے، مجھے جوابات دینا ہے. انسان کو انسانوں سے زیادہ اللہ کی فکر کرنی چاہیے. استحیوا من اللہ حق الحیا. ہم دین سے دور اس لیے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں اپنی ان چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ شیخ عبد الرحمن جامعی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آپ مدرسہ عباد الرحمن کے ناظم صاحب اور شہر کے کئی مدارس کے آپ پرنسپل صاحب ہیں اور شہر حیدرآباد کے ایک اچھے خطیب الحمدللہ آپ ہیں اور میرے کلاس ساتھی بھی ہیں. آپ آئے ہوئے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے بھی چند کلمات سے ہم استفادہ کریں گے. انہی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما. مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، رسول کی پیاری سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میں شکر ادا کرتا ہوں ضلعی جمعیت اہل حدیث بیدر کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع نصیب فرمایا. بعدہ میں آپ تمامی افراد کا شکر گزار ہوں کہ میری باتوں کو آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ سنتے رہے. دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ جس طرح تو نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.